ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں سب پرندے آپس میں مل جل کر رہا کرتے تھے اور ان کے بچے آپس میں مل جل کر پیار سے کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن سب پرندوں کے ابو جان نے انہیں سب کو بہت ہی اچھی ٹوائز لے کر دیے تھے، مگر چڑیا کے ابو جان نے انہیں کوئی ٹوائے نہیں لے کر دیا تھا، کیونکہ اس کے ابو جان تھے ہی نہیں اور انہیں اس کا احساس ہی نہیں تھا، نہ ہی ان کو پتا تھا۔ سب نے کہا، چڑیا چڑیا تمہارا ابو جان نے تمہیں کچھ بھی نہیں دیا؟ تو اس نے کہا، میرے ابو تو باہر کے ملک گئے ہوئے ہیں، ان کو گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، انہوں نے مجھے بھیجا تو ہے لیکن میرے پاس میں نے کل ہی توڑ دیا تھا اور اب وہ ٹھیک کروانے گئے ہیں، جب وہ ٹھیک کروا کر آ جائیں گے تو میں تم لوگوں کو دے دوں گی، بتاؤں گی اور دکھاؤں گی بھی۔ تو انہوں نے کہا، تمہارے پاپا تو ادھر نہیں ہیں، کہاں گئے؟ اس نے کہا، نہیں میرے پاپا باہر کے ملک ہیں، انہوں نے وہیں سے ہی میرے لیے بہت اچھی سی کار بھیجی ہے، بہت زیادہ اچھی، جو تم لوگوں کی گاڑی سے بہت اچھی ہے، میں آتی ہوں۔ وہ فوراً روتے روتے اپنی ماں کے پاس گئی اور اس نے اپنی ماں سے کہا، ماما بابا جان کہاں ہیں؟ آج تک میں ان سے نہیں ملی ہوں، لیکن کیوں؟ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ؟ مجھے بتائیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، کہاں ہیں وہ؟ مجھے ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تم بالکل بھی فکر نہ کرو، تمہارے پاپا دوسرے ملک گئے ہیں، میں نے بتایا بھی تھا نا، تو وہ تمہارے لیے چیزیں تو بھیجتے ہیں، اب تمہیں چاہیے کہ تم ان سے اچھی طرح گفتگو کیا کرو اپنے دل میں۔ تو چڑیا کو پتا تھا کہ اس کے باپ زندہ نہیں ہے بلکہ وہ مر چکا ہے، کیونکہ چیل نے ایک دن اسے کھا لیا تھا۔ بیچاری چڑیا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ اپنی بیٹی سے چھپاتی رہی، وہ بہت زیادہ ضد کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں ضرورت اپنے پاپا کی، مجھے نہیں چاہیے، اب مجھے جب ضرورت ہے تو وہ مجھے نہیں مل رہے۔ تو وہ روتے روتے ہی سو گئی۔ بیچاری چڑیا بہت زیادہ پریشان رہتی کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ اسے سچ بھی نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ ابھی وہ بہت ہی زیادہ چھوٹی تھی۔ بیچاری ہر وقت اپنی بیٹی کو دیکھتی رہتی اور اس کے بارے میں فکر مند ہوتی رہتی کہ مستقبل میں جا کر اس کا کیا بنے گا، مگر پھر وہ کہتی کہ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہوگا، مگر پھر وہ اداس ہو جاتی اور کہتی کہ نہیں کچھ تو ہوگا۔ بیچاری اسی غم میں بہت زیادہ بیماریاں پالنے لگ گئی، بہت بیمار ہونے لگ گئی۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا تم جاؤ اور فوراً اپنے بچوں کے ساتھ کھیلو، وہ تمہارے ساتھ کھیلیں گے۔ اس نے کہا، میں نے نہیں جانا ان کے پاس، وہ بہت زیادہ مجھے چڑھاتے ہیں۔ تو اس نے کہا، نہیں کچھ نہیں ہوگا، آپ ان کے پاس جائیں، جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور اگر کوئی بھی کچھ بھی کہے تو آپ مجھے بتا دیجئے گا، میں ان سے کہوں گی کہ آپ کو بالکل پریشان نہ کریں، اور اگر کچھ بھی کہیں تو آپ ان سے کہیے گا کہ میرے بابا باہر کے ملک گئے ہیں۔ تو وہ وہاں چلی گئی۔ جب بھی وہ وہاں جاتی تھی وہ بہت زیادہ لطف اندوز ہوتی تھی، وہ سب کچھ بھول گئی کہ کیا کیا ہوا، کیا روئی۔ اسے اچانک ایک آواز سنائی دی کہ اس کی ماں کسی چڑیا نامی لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ اس کہا کہ میں کیا کروں؟ یہ سب اس طرح کی باتیں کر رہی تھی کہ چڑیا کی بیٹی نے سب سن لی اور کہا کہ ماما جان یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجھے آج تک سچ کیوں نہیں بتایا؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے سب کچھ بتایا کرے، آپ بیمار ہوتی رہتی ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہ پریشانی آپ کے دل و دماغ کو کھا جائے گی؟ میں اپنے بابا کو تو کھو ہی چکی ہوں، میں آپ کو نہیں کھونا چاہتی ہوں، مہربانی کر کے کوئی بھی بات ہو آپ مجھے بتا دیا کریں، میں چھوٹی نہیں بڑی ہو گئی ہوں۔
اس کی ماں بہت خوش ہوئی اور اس کے بعد سے وہ اپنی ایسے ہی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔